بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے ہر عربی جملے کی ترکیب سیکھنی ہے تو آپ نے بالکل صحیح جگہ پر رابطہ کر لیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ میری 6-7 نحوی کلاسیں اٹینڈ کر لیں، اللہ کے کرم سے آپ ہر عربی جملے کی ترکیب کر سکیں گے۔ آج ہم انتہائی آسان فارمولہ لے کر آئے ہیں۔ 100 عوامل اور 22 معمولات کو مکمل سمجھ لیں، ترکیب کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، سمجھتے ہیں عامل کو، اعراب کو اور معمول کو۔ یہ 3 الگ چیزیں ہیں۔ عامل، اعراب اور معمول، یہ 3 الگ چیزیں ہیں۔ ان تینوں کو مکمل سمجھنا ہے۔ عامل اس شے کو کہتے ہیں جو اعراب دے۔ کسی بھی کلمے پر اعراب دینے والی چیز کو عامل کہتے ہیں۔ عامل کی پھر 2 قسمیں ہیں، عامل لفظی اور نمبر 2 عامل معنوی۔ عامل لفظی اس عامل کو کہتے ہیں جو لفظوں میں نظر آئے، جیسے بزیدن۔ بزیدن میں آپ با پر غور کریں، با جو ہے اس نے عمل کیا ہے، اس نے 2 زیریں دی ہیں اور یہ با لفظوں میں نظر آ رہی ہے، لہٰذا با عامل لفظی ہے۔ اور عامل معنوی اس عامل کو کہتے ہیں جو عمل کرتا ہے، جو اعراب دیتا ہے لیکن لفظوں میں نظر نہیں آتا۔ جیسے فرشتہ عمل کرتا ہے لیکن فرشتہ نظر نہیں آتا۔ تو عامل معنوی عمل کرتا ہے، کلمے کو اعراب دیتا ہے لیکن لفظوں میں نظر نہیں آتا۔ جیسے آپ مثال لے لیں اس کی، یضربو۔ تو یضربو کے آخر میں پیش عامل معنوی نے دی ہے جو لفظوں میں نظر نہیں آ رہا۔ عزیزان محترم، آگے ہم سمجھتے ہیں اعراب کو۔ اعراب وہ حرکت ہے یا اعراب وہ حرف ہے جس کے ذریعے کسی کلمے کے اوپر حرکت آتی ہے۔ دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ اعراب وہ حرکت ہے یا اعراب وہ حرف ہے جو کسی کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، اعراب حرکتی، نمبر 2 اعراب حرفی اور نمبر 3 اعراب تقدیری۔ یعنی کبھی کسی کلمے کا اعراب حرکت سے بدلے گا اور کبھی کسی کلمے کا اعراب حرف سے بدلے گا اور کبھی کسی کلمے کا اعراب پوشیدہ طور پہ بدلے گا۔ بظاہراً اعراب چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو اعراب کی 3 قسمیں ہوئی۔ اعراب حرکتی آتا ہے 2 پیش 2 زبر 2 زیر یا پھر 1 پیش 1 زبر 1 زیر سے، مثلا زیدن 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 یا پھر الزید الزیدہ الزیدی۔ اور اعراب حرفی آتا ہے الف واو یا سے، جیسے ابو، ابا، ابی۔ اور اعراب تقدیری یہ پوشیدہ طور پہ بدلتا ہے، اعراب تقدیری پوشیدہ طور پہ آتا ہے۔ جیسے آپ مثال لے لیں، جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ تو موسیٰ کا اعراب بظاہراً تبدیل نہیں ہوا، موسیٰ کا اعراب پوشیدہ طور پہ بدلا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ عزیزان محترم، تیسری چیز ہے معمول۔ معمول کسے کہتے ہیں؟ معمول جس کلمے پہ اعراب آ چکا ہو، جس کلمے پہ
اعراب آ چکا ہو اس کلمے کو معمول کہتے ہیں. جیسے بزیدن، تو یہ جو زید کے اوپر دو زیریں آ گئی ہیں، زید کے دال کے اوپر دو زیریں آ گئی ہیں، تو یہ لفظ زید کیا ہے؟ یہ معمول ہے. اس نے با حرف جر کا عمل قبول کر لیا ہے. تو معمول اس کلمے کو کہتے ہیں جس پہ اعراب آ چکا ہو، جس نے عامل کا اثر لے لیا ہو، اس کو معمول کہتے ہیں. عزیزان محترم، انتہائی اہم بات سمجھانے لگا ہوں. یہ سمجھ جائیں گے تو بہت آسانی ہوگی، آگے چل کے بہت آسانی ہوگی. انتہائی اہم بات، جس طرح کوئی بھی زندہ انسان ہوتا ہے تو وہ یا تو کھڑا نظر آتا ہے، یا بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر لیٹا ہوا نظر آتا ہے. ایسے ہی کوئی بھی معمول جملے میں نظر آئے گا تو یا تو معمول آپ کو حالت رفع میں نظر آئے گا، یا حالت نصبی میں نظر آئے گا، یا پھر حالت جری میں نظر آئے گا. ایک ٹائم میں تینوں حالتیں نہیں ہوتی. جیسے کوئی بھی انسان ایک وقت میں کھڑا، بیٹھا، لیٹا ہوا نظر نہیں آ سکتا. ایسے ہی کوئی بھی معمول ایک ہی وقت میں تین حالتوں میں جملے میں نہیں ملتا. ہاں، یہ لازمی ہے، یہ یقینی بات ہے کہ جب بھی کسی جملے میں کوئی معمول ہوگا تو وہ یا تو رفعی حالت میں ہوگا، یا نصبی حالت میں ہوگا، یا جری حالت میں ہوگا. یہ تین حالتیں ہوتی ہیں معمول کی. جیسے آپ سمجھ لیں جاء زید، رأیت زیدن، اور تیسری حالت جو ہے جری ہے، اس کی مثال لے لیں بزیدن. یہ حالت رفع ہے زیدن کی، یہ زیدن جو ہے یہ حالت نصبی ہے، اور زیدن جو ہے یہ معمول کی حالت جری ہے. عزیزان محترم، اب آئیے ہم سیکھتے ہیں 100 عوامل کو. عوامل 100 ہیں. 100 عوامل میں سے صرف 2 معنوی عامل ہیں، بقیہ 98 لفظی عامل ہیں. 2 کون سے ہیں معنوی عامل؟ مضارع مرفوع. مضارع مرفوع کا عامل ہمیشہ معنوی ہوگا. یہ جو مضارع کے اوپر پیش آئی ہے، مضارع کے آخر میں نون اعرابی آئے گا، یا مضارع کے آخر میں پیش نظر آئے گی، تو یہ عامل معنوی کا اثر ہوتا ہے. یعنی مضارع کے شروع میں عامل لفظی کا نہ ہونا یہ مضارع کو رفع دیتا ہے. نمبر 2، مبتدا اور خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے. مبتدا اور خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے. مبتدا کو رفع کون دیتا ہے؟ عامل معنوی. خبر کو رفع کون دیتا ہے؟ عامل معنوی. یعنی مبتدا اور خبر کے شروع میں عامل لفظی کا نہ ہونا، یہی عامل معنوی مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. اب مثلا میں آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے بتا رہا ہوں. مثلا اب میں عامل لفظی داخل کر دیتا ہوں مضارع کے شروع میں، تو پھر جو ہے پیش بالکل نہیں آئے گی. یہ میں نے نظر آ رہا ہے. عامل لفظی کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظوں میں نظر آئے. اب حرف لن داخل کر دیا، پیش ختم ہو جائے گی، زبر آ جائے گی. مبتدا خبر پہ میں عامل لفظی کو داخل کر دیتا ہوں کوئی بھی، یہ مثلا انا داخل کر دیا ہے، تو اب جو ہے مبتدا اپنے اعراب پہ قائم نہیں رہے گا، زیدن ہو جائے گا. اور یہ قائمن جو ہے یہ عامل معنوی کا اثر نہیں ہے. یہ قائمن کے آخر میں جو 2 پیشیں اب نظر آ رہی ہے، یہ انا کا اثر ہے، انا کا عمل ہے یہ. تو ہم نے سمجھ لیا کہ عامل معنوی 2 ہیں. مضارع مرفوع کا عامل معنوی ہوتا ہے. نمبر 2، مبتدا اور خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے. پیچھے رہ گئے ہیں 98
عوامل مانویہ، وہ 98 عوامل مانویہ میں آپ کو نوٹ کراؤں گا، آپ ان کو نوٹ کریں اور ان کا عمل بھی لکھیں اور ساتھ مثال بھی لکھیں۔ 98 عوامل لفظیہ میں سے 40 حروف عاملہ ہیں، 29 اسماء عاملہ ہیں اور 29 ہی افعال عاملہ ہیں۔ 40 29 29 جمع کریں گے 98، 40 حروف عاملہ، 29 اسماء عاملہ اور 29 ہی افعال عاملہ، ٹوٹل عوامل لفظیہ جو ہے وہ 98۔ 40 حروف عاملہ کون سے ہیں؟ 17 حروف جارہ ہیں، 17 حروف جارہ، 17 حروف جارہ۔ وہ کون سے حروف جارہ؟ 17 حروف جارہ آپ نوٹ کریں: با، تا، کاف، لام، مز، منزو، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا اور واو۔ یہ 17 حروف جارہ اپنے بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں۔ جیسے ایک مثال لے لے، بزیدن، ہر ایک کی جتنی بھی یہ اقسام ہے صرف ایک مثال دوں گا، تو جیسے مثال لے لے بزیدن۔ آگے ہے 6 حروف مشبہ بالفعل، 6 حروف مشبہ بالفعل، یہ اپنے بعد والے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ کون سے 6؟ انا، انا، کانا، لکنہ، لیتا اور لعل۔ یہ 6 اپنے بعد والے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، مثلا انا زیدن قائم۔ آگے ایک ہے لائے نفی جنس، لا نفی جنس، لا نفی جنس اپنے بعد والے اسم کو فتح اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے لا رجل قائم، کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آگے ہیں 2 حروف ما ولا مشبہتان بلیسا، ما ولا مشبہتان بلیسا۔ ما ولا مشبہتان بلیسا کا عمل نوٹ کریں۔ ما ولا مشبہتان بلیسا اپنے بعد والے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زید قائما۔ عزیزان محترم، آگے ہیں 5 حروف جازمہ۔ 5 حروف جازمہ کون سے ہیں؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ یہ 5 حروف جازمہ مضارع پر داخل ہو کر مضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسے لم یضرب۔ آگے ہیں 4 حروف ناصبہ۔ 4 حروف ناصبہ کون سے؟ ان، لن، کئی، اذن۔ یہ 4 حروف مضارع پر داخل ہو کر مضارع کو نصب دیتے ہیں، جیسے لن یضرب۔ تو عزیزان محترم، یہ آپ جمع کریں گے تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 40 ہو جائے گا۔ تو کتنے حروف عاملہ ہوئے؟ 40 حروف عاملہ ہیں۔ آگے اب ہم 29 اسماء عاملہ نوٹ کرتے ہیں۔ 29 اسماء عاملہ میں سے 9 جو ہیں وہ اسماء شرطیہ ہیں،
9 اسمائے شرطیہ ہیں. وہ کون سے 9 اسما شرطیہ ہیں؟ من، ما، متا، مہما، ازما، حیثما، اینا، انا اور ایون. یہ جو 9 اسماء شرطیہ ہیں یہ شرط اور جزا کو جزم دیتے ہیں. شرط اور جزا کی جگہ پر فعل مضارع آئے تو یہ 9 اسماء شرطیہ شرط اور جزا کو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. مثلا من تدرب ادرب. آگے 4 اسماء نکرہ. 4 اسماء نکرہ یہ اپنے بعد والے اسم کو نسب دیتے ہیں بطور تمیز کے. 4 اسماء نکرہ سے مراد کیا ہیں؟ عقود یعنی دہائیاں، اور بقیہ 3 جو ہے وہ اسماء کنایہ ہیں. جیسے کیا کہتے ہیں، کم ہے، کم استفہامیہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قضا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ کعین ہے. تو یہ چاروں اسماء نکرہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعد والے اسم کو نسب دیتے ہیں بطور تمیز کے. جیسے آپ مثال لے لیں 20 رجلاً، 20 مرد. تو رجلاً کو نسب کس نے دیا ہے؟ دہائی 20 نے. تو یہ جو 4 اسماء نکرہ ہیں. عزیزان محترم، آگے 9 جو ہیں وہ اسماء 9 جو ہیں وہ اسماء افعال ہیں. اسماء افعال 9 ہیں. یہ اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نسب دیتے ہیں. 9 اسماء افعال کون سے ہیں؟ نوٹ کریں. رویدہ، بلہا، حی حل، علیکا، دونکا، ہا، ہیہاتا، شتانا، سرعانا. یہ 9 اسماء افعال اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نسب دیتے ہیں. عزیزان محترم، آگے آپ نوٹ کریں، یہ ٹوٹل جو ہیں ہو جائیں گے 29. یہ ابھی کتنے ہوئے؟ 9 اور 9 18، 18 اور 4 22. تو 22 یہ ہو گئے، اور رہ گئے پیچھے 7. وہ 7 آپ کو بتاتا ہوں، لکھاتا ہوں. 7 جو ہیں کیا ہیں؟ مطلقاً ہر مصدر عمل کرتا ہے. اب یہ 7 ہم پورے کریں گے. مصدر مطلقاً ہر مصدر عمل کرتا ہے. ہر مصدر اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے. اگر فعل معروف ہے، کیا کہتے ہیں، فعل متعدی کا مصدر ہے تو اپنے فاعل کو رفع اور مفاعیل کو نصب دے سکے گا. اور اگر وہ مصدر لازم کا مصدر ہے تو وہ پھر مفاعیل کو نصب، وہ پھر فاعل کو رفع تو دے گا لیکن اس کا مفعول بہ نہیں آئے گا. تو مصدر جو ہے یہ مطلقاً ہر مصدر عمل کرتا ہے. نمبر 2، مطلقاً ہر اسم فاعل عمل کرتا ہے. مطلقاً ہر اسم فاعل عمل کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع اور مفاعیل کو نصب دیتا ہے. نمبر 3، مطلقاً ہر اسم مفعول، ہر اسم مفعول عمل کرتا ہے، اپنے نائب فاعل کو رفع اور دیگر مفاعل کو نصب دے سکتا ہے. نمبر 4، صفت مشبہ. صفت مشبہ یہ
عمل کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ عزیزان محترم، پانچویں چیز نوٹ کریں، اس میں تفضیل، اس میں تفضیل یہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ نمبر 6، اس میں مضاف، اس میں مضاف اپنے بعد مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ اس میں مضاف ہمیشہ اپنے بعد والے لفظ یعنی مضاف الیہ کو جر دیتا ہے۔ نمبر 7، اس میں تام، اس میں تام، اس میں تام عمل کرتا ہے۔ اس میں تام وہ اسم ہے جو نہ تو عقود ہو، نہ ہی اس میں کنایا ہو، اور اس میں تام ممیز ہو کر تمییز کو نسب دیتا ہے، جیسے احد عشرہ کوکبن، کوکبن کو نسب کس نے دیا ہے؟ احد عشرہ نے۔ تو اس میں تام وہ اسم ہے کہ جو نہ تو عقود ہو، نہ ہی اس میں کنایا ہو، اس کے باوجود ممیز بن کر آئے اور تمیز کو نسب دیتا ہے۔ جیسے ایک مثال لے لے، احد عشرہ کوکبن، تو کوکبن کو نسب دیا ہے کس نے؟ احد عشرہ اسم تام نے۔ عزیزان محترم، یہ آپ جمع کریں گے، یہ ٹوٹل جو اسماء عاملہ آپ کے سامنے نظر آئیں گے تو وہ ہو جائیں گے 29۔ تو 29 ہوئے اسماء عاملہ۔ اب ہم مزید نوٹ کرتے ہیں 29 افعال عاملہ کو، 29 افعال عاملہ کو۔ تو 29 افعال عاملہ میں جو ہے وہ 13 افعال ناقصہ ہیں۔ 13 کتنے ہیں؟ 13 کیا ہیں؟ افعال ناقصہ ہیں۔ افعال ناقصہ آپ نوٹ کر لیں، کانا، صورا، ظلا، باتا، اصبح، اضحى، امسا، ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفکا، اس کو آپ منفکا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 12واں ہے ما داما، اور 13واں ہے لیسا۔ یہ اکثر نحویوں کے ہاں 13 افعال ناقصہ ہیں، لیکن بعض نحوی جو ہیں وہ غدا، راحا اور عادا اور آدا، ان 4 کو بھی افعال ناقصہ میں شامل کر کے 17 افعال ناقصہ بتاتے ہیں۔ لیکن اکثر نے کہا ہے یہ چاروں جو ہے، یہ جو عدا ہے، یہ جو آدا ہے، عدا ہے، اور یہ جو ہے اپنا غدا، راحہ، یہ چاروں چونکہ سارا کے معنی میں آتے ہیں، اس لیے جو ہے افعال ناقصہ کو یہ جمہور علماء نحویہ 13 شمار کرتے ہیں۔ تو 13 افعال ناقصہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان کا عمل نوٹ کریں۔ افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نسب دیتے ہیں، یہ عمل ذہن میں رکھیں۔ آگے 4 ہیں، 4 افعال مقاربہ ہیں۔ افعال مقاربہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نسب دیتے ہیں۔ 4 کون سے ہیں؟ عسا، کادا، کربا اور اوشکا۔ یہ چاروں کیا عمل کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نسب دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آگے 4 جو ہیں افعال مدح و ذم ہیں، 4 افعال مدح و ذم ہیں۔ چار افعال مدح و ذم ہیں۔ وہ کون سے 4 ہیں افعال مدح و ذم؟ نعمہ، حبذا، بئسا اور ساء۔
یہ چاروں افعال مد و ضم اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، جیسے نعم الرجل الزید. اور افعال مقاربہ کی مثال لے لیں، جیسے عسا زید ان یدرس، قریب ہے کہ زید مدرس ہو جائے گا. عزیزان محترم، آگے 7 افعال قلوب ہیں. 7 افعال قلوب ہیں. افعال قلوب کیا کرتے ہیں؟ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں اور 2 مفعولوں کو نصب دیتے ہیں. ان کے لیے 2 مفعولوں کا ہونا لازمی ہے. تو افعال قلوب اپنے فاعل کو رفع اور 2 مفعولوں کو نصب دیتے ہیں. وہ 7 کون سے ہیں؟ نوٹ کر لیں. افعال قلوب 7 ہیں: علم، حسب، ظن، خال، رآ، وجد اور زعم. یہ 7 افعال قلوب ہیں. اور ایک ہے فعل، مطلقاً فعل، مطلقاً ہر فعل. مطلقاً ہر فعل جو ہے وہ عمل کرتا ہے. کوئی بھی فعل ہو وہ عمل کرتا ہے. اگر متعدی فعل ہے تو فاعل کو رفع، مفاعل کو نصب دے سکے گا. اور اگر لازم کا فعل ہے تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کا تقاضا نہیں کرے گا، دیگر مفاعل کو نصب دے سکے گا. تو مطلقاً ہر فعل عمل کرتا ہے. یہ آپ ٹوٹل کریں گے تو جو ہے یہ 13 اور 4 17، 17 اور 4 21، 21 اور 7 28 اور 1 29. تو یہ 29 جو ہے ہمارے سامنے آ گئے افعال عاملہ. تو 29 اور 29 کو جمع کریں، پھر بیچ میں 40 جمع کریں، تو یہ ٹوٹل 98 عوامل ہمارے سامنے آ چکے ہیں.